قادری کا جنم دن ہے۔ ان دو موضوعات کو ہم نے اگلی تاریخ میں اس تاریخ میں بیان کرنا ہے۔ مجدد کیا ہوتا ہے اور مجدد کے کام کیا ہوتے ہیں، یہ سارا موضوع ہے۔ اس سے اگلا جمعہ پھر اس سے اور بڑا کمال ہے کہ 13 رجب کو آ رہا ہے۔ 13 رجب جیسے ہی اپنے عروج پہ ہوگا تو اس سے اگلا جمعہ پھر سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ساتھ پھر درمیان میں معراج شریف کا موضوع ہے۔ یہ پھر اس طرح سلسلہ چلتے چلتے تو وہ موضوع ہمارا ادھورا رہ جاتا۔ میں نے کہا چلو جو موضوعات ہم نے اگلے جمعۃ المبارک سے آغاز کرنے ہیں اس کی بنیاد آج رکھ دیتے ہیں، اور آج کے اس موضوع کا عنوان ہے اسباب اور حسد۔ جملہ دہرائیے، کیا ہے؟ اسباب سبب کی جمع ہے، اسباب اور اس کے ساتھ بالکل ہے متصل حسد۔ حسد وہ گناہ ہے جو اس کائنات انسانی میں سب سے پہلا گناہ ہوا ہے۔ سب سے جو پہلا گناہ تھا وہ کیا تھا؟ حسد۔ شیطان نے جو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا، حسد کی وجہ سے نہیں کیا جی، حسد کی وجہ سے۔ یہ تو ہم نے شاید تیسری چوتھی کلاس میں ہی پڑھ لیا تھا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو، ماشاءاللہ۔ اور حسد کا آپ اگر اردو میں تہذیب کے دائرے میں ترجمہ کرنا چاہیں تو اسے کہتے ہیں کسی سے جلنا، کسی سے جلنا۔ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ساڑ، سڑنا کسے تو۔ آپ نے دیکھا ہے اکثر چہروں پہ ہر وقت 12 بجے رہتے ہیں۔ کسی کا اچھا کام دیکھ لیا پھر جلنے لگ گئے، اچھا کسی نے کام نہیں کیا پھر جلتے رہے تو کرتا ہی کچھ نہیں، اچھا کچھ کرتا ہو تو پھر جلتے ہیں، کہتے بس ایدے ارد گرد ہی ہے سارا کچھ۔ تو وہ اس ایسے بندے کے نصیب میں سوائے الزام کے، شکووں کے، شکایت کے اور رہ کچھ نہیں جاتا۔ اس نے بھی یہی کہا تھا، اس نے کہا دیکھ لے تو نے مجھے افضل بنا کر اس کے آگے جھکا رہا ہے مجھے۔ لہٰذا ہمارا جو آج کا موضوع ہے یہ ایسے نہیں ہے، اس سے انشاءاللہ العزیز اس کو بنیاد بنا کر ہم اگلے کوئی 1.5-2 مہینے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو لے کے چلیں گے۔ آپ دعا کریں اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دل جمی کے ساتھ سن کر اللہ اس بیماری سے بچنے کی ہمت عطا فرمائے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ لوگ آپ سے آ کر ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھا؟ اللہ فرماتا ہے قل محبوب آپ ان سے کہہ دیں سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، میں اس کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ تھوڑا سا، تفصیلاً نہیں، تھوڑا سا اس کا حال پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ کیا تھا؟ فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے زمین پر ایک طاقت عطا کی تھی، ایک قوت عطا کی تھی۔ کس نے عطا کی تھی؟ اللہ نے۔ بات سمجھ آ جائے گی ابھی انشاءاللہ۔ ایسے ہی 2 سے 4 منٹ میں سارا موضوع انشاءاللہ العزیز سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں قرآن آگے رکھ کر قرآن میں سے تلاش کر کر آپ کے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہی میری عادت ہے پچھلے کئی سالوں سے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اسے طاقت عطا کی تھی، پھر وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا،
فرمایا ہم نے اس ذوالقرنین کو ہر شے پر قابو پانے کے اسباب مہیا کیے تھے. اسباب اللہ فرماتا ہے کس نے مہیا کیے تھے؟ اللہ نے اسے اسباب مہیا کیے تھے اس ذوالقرنین کو. وہ جس شے پہ چاہتا اس پر قابو پا لیتا. کس کی دی ہوئی طاقت سے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. سلامت رہے. اللہ فرماتا ہے ہاں اس میں کمال یہ تھا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ ان اسباب کی قدردانی کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ فَأَتْبَعَ، اتباع کرتا تھا، قدردانی کرتا تھا. جو اللہ نے اسباب مہیا کیے تھے ان اسباب سے آگے نہیں چلتا تھا، ان اسباب کے پیچھے پیچھے رہتا تھا. اللہ سبب عطا کرے. آپ کو مرکزی خیال اردو کی سب کتابوں میں آپ نے پڑھ رکھا ہے. کوئی ایک سبق پڑھتے ہیں آخر میں لکھا ہوتا ہے اس کا مرکزی خیال بیان کرو. میرے سارے خطاب کا اور اگلے 2.25 مہینوں کے خطابات کا مرکزی خیال جو لفظ بار بار دہرایا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اللہ کوئی سبب عطا کر دے تو اس کی بے قدری نہیں کی جاتی، اس کی قدر کی جاتی ہے. اتنی سی بات. اچھا، یہ جو مفسرین ہیں نا ذوالقرنین کے متعلق متفق نہیں ہیں. جتنی بھی تفسیریں اٹھا کے پڑھ لیں گے، کوئی کہتا ہے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا، کوئی کہتے ہیں یہ انبیاء میں سے تھا، کوئی کہتا ہے کہ یہ ولی تھا. تاریخ بتاتی ہے، تاریخ انسانی کے اس کرۂ ارض پر 4 لوگ ایسے ہو گزرے ہیں جن کی پوری کائنات پر حکومت تھی. ان میں 2 مومن تھے، 2 کافر تھے. مومنین میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک یہ جو موضوع گفتگو ہے سلطان ذوالقرنین سکندر، اس کی بھی بادشاہی تھی پوری روئے زمین پر. اور 2 کافر تھے، ایک نمرود اور ایک بخت نصر اس کا نام تھا. حضور سیدنا مولا کائنات علیہ السلام سے، امیر کائنات سے سوال کیا گیا حضور یہ بتا دیں یہ ذوالقرنین کون تھا؟ چلو آپ سے سوال کیا گیا، کیوں؟ آپ باب العلم ہیں. آپ سے سوال کیا گیا حضور بتائیے یہ ذوالقرنین کون تھا؟ آپ نے فرمایا تم اس کے بارے میں بحث نہ کرو، بس اس سے ہدایت حاصل کرو، اس کا ذکر کرو اور اس میں سے جو ہدایت کی بات ہے وہ لے لو. بحث نہ کرو وہ کیا تھا، اس کی بحث کو چھوڑ دو، کون تھا کیا تھا وہ پرانی بات ہے. بس تمہیں اللہ نے اگر قرآن میں رکھا ہے اس کا ذکر تو اس کا مطلب ہے فکر کے لیے ہی رکھا ہے نا. ذوالقرنین کا ذکر بھی ہمیں کوئی فکر دے رہا ہے. اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام جیسا یہ طاقت رکھنے والا بندہ، ان کی نبوت نص سے ثابت ہے، ان کی نبوت ثابت نہیں ہے، اندازہ ہے. ذوالقرنین کے زمانے میں ایک قوم تھی اسے کہتے ہیں یاجوج ماجوج. کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے عذاب کی ایک صورت تھی. ہمارے ہاں یہ ٹڈی کا عذاب آیا، فصلیں کھا گئی، طرح طرح کے عذاب آتے ہیں. ہمارے ہاں یہ جو عذاب آیا اس نے صرف فصلوں کو کھایا ہے، نسلوں کو نہیں کھایا. وہ ظالم ایسی قوم تھی کہ بندے بھی کھا جاتے تھے. کیا جی؟ جو شے سامنے آتی اسے کھا جاتے. آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھاؤں، آپ یوں کہہ لیں، چلیں طبیعت میں تھوڑی وارفتگی بھی پیدا ہو جائے گی اور بات آسانی سے سمجھ بھی آ جائے گی. یہی خطیب کا کام ہوتا ہے، ورنہ یہ سارے واقعات تو کتابوں میں بھی لکھے ہیں. آپ کو کس لیے یہاں سنائے جاتے ہیں کہ جو بندہ یہ بیٹھا ہو اس جگہ پہ وہ آپ کو بات اتنی آسان کر کے بتا دے کہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. آپ اس کو اس دور کی داعش کہہ لیں، اس دور کی یہ کالے جھنڈے والی داعش کہہ لیں. نہ عزت محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عورتیں محفوظ، نہ بچے محفوظ، نہ ایمان محفوظ.
نہ امن محفوظ، کوئی شے محفوظ ہی نہیں۔ اس دور کی داعش کہہ لیں، اس دور کی داعش ہے، اس دور کی یاجوج ماجوج ہے۔ آپ سمجھتے ہوں داعش کا نام لے کر اس طرح بات کر لینا، اللہ کی عزت کی قسم یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ جو جرت کے ساتھ آپ کے سامنے میں کہہ جاتا ہوں، یہ پیچھے جرت کسی قائد کی ہے۔ ہر بندہ اس طرح کہہ کہلوا کے اس طرح کے ہزاروں لوگ گولیوں کا نشانہ بن گیا، صرف یاجوج یہ اس دور کی داعش کو اس طرح کی بات کر کے نا گلی محلے میں ان کے ایجنٹ بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بھی کئی اس کے ایجنٹ جمعہ پڑھنے آتے ہوں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ قوم ساری آ گئی ذوالقرنین کے پاس، آ کے کہتی ہے کہ ہمیں نا یاجوج ماجوج ہمارا نقصان بڑا کرتی ہے۔ سلطان نے پوچھا کس جگہ سے آتی ہے، جگہ کی نشاندہی کرو۔ اس نے کہا یہ دو پہاڑوں کے درمیان آتی ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 82 سے آپ شروع کریں گے نا تو یہ آخر تک اس کو تسلی کے ساتھ، میں دعوت آپ کو اس لیے دیتا ہوں کہ ہنٹس میں آپ کو دے دیتا ہوں، تفصیل گھر جا کر پڑھا کر، جو ترجمہ آپ کے ہاں موجود ہو اس کو ہی پڑھیں، اور اگر وہ آپ کے ہاں صحیح بات نہ سمجھا سکے تو پھر عرفان القرآن پڑھیں۔ آپ کو امید ہے انشاءاللہ بہت ساری بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ اس میں یہ سارا لکھا ہے کہ حتی اذا بالغ مغرب الشمس، اس کی قوت اتنی تھی کہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے ذوالقرنین وہاں تک پہنچا، اس نے سورج غروب ہوتا دیکھا۔ یہ ساری اس کی بادشاہی میں تھے۔ قوم آ گئی، اس نے کہا یہاں سے آتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں اس کو بند کر دیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا بند کیسے کریں گے؟ جس شے سے بند کرو گے وہ تو یاجوج ماجوج کی قوم ہی کھا جاتی ہے، جس شے سے بھی بند کرو۔ کس شے سے بند کریں گے؟ اس نے کہا میں فلاں چیز رکھوں گا، جو ذہنوں میں آتا ہے۔ لوگوں نے کہا جی آپ دیوار بنائیں گے تو وہ دیوار کھا جاتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ اس نے کہا میں یہ کروں گا کہ لوہے کی دیوار نہیں بناؤں گا، لوہے کو پگھلاؤں گا۔ یہ سائنس ہے جناب، یہ سائنس ہے۔ لوہے کو پگھلانا یہ سائنس ہے۔ تانبے کو پگھلاؤں گا، لوہے کو پگھلاؤں گا، میں سیسا پلائی دیوار بنا دوں گا۔ یہ جو سیسا پلائی دیوار کہتے ہیں یہ اس دور سے بات شروع ہوئی۔ دیوار بنا دی۔ جب اس نے دیوار بنائی تو یاجوج ماجوج سے جان چھوٹ گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے قرآن کریم میں یہ واقعہ یہاں تک لکھا ہے، ختم ہو گیا۔ اب بتائیے ان آیات کو فقط ختموں پہ پڑھتے رہیں گے تو سمجھ کیسے آئے گی؟ جی کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اگر قرآن خالی تعلیم میں رہے، تربیت میں نہ ہو تو بتائیے یہ ساری بات سمجھ میں کیسے آئے گی کہ اللہ نے اتنا سا واقعہ بتا کر ہماری فکر کیا سیدھا اللہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں کیا سمجھ میں آئے گی بات؟ باہر جا کر صرف اتنا ہی مشہور ہوتا ہے کہ فاروقی صاحب ختموں کے خلاف ہیں۔ اگر بابا میں ختموں کے خلاف ہوتا تو ختموں پہ جاتا ہی نہ۔ ہمارے ہاں تو ختم دلائے بھی جاتے ہیں، ختم پڑھائے بھی جاتے ہیں، ختموں پہ جاتا ہوں۔ ابھی جمعے کی نماز کے بعد ایک ختم پہ پھر جاؤں گا۔ ختموں پہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ خالی ختموں پہ پڑھ کے آپ کو کیا حاصل ہوگا۔ تراویح کی جماعت میں آپ نے فقط تلاوت قرآن سن لی، یہ تعلیم میں ہے، تربیت میں نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جب سمجھ میں ہی نہیں آیا تو آپ کی فکر میں کیسے اترے گا بلا؟ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے، بھلے ایک آیت پڑھ لیں، جب سمجھ کے پڑھیں گے تو ایک تصویر بنتی جائے گی۔ تصویر بنے گی، پیچھے کوئی بیٹھا ہوگا صاحب نسبت بندہ ہو تو جہاں کہیں تھوڑی سی مشکل آئے گی وہ مرشد جا کے پار لگا دیتا ہے۔ یہاں مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا دوستو، اس طرح کر کے بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے مرشد کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھائے۔ آپ سلامت رہیں جی۔ مرشد کا کام ہے قرآن سمجھائے۔ مرشد کا یہ کام نہیں کہ 7 سال کے بچے کو ساتھ بٹھا کر کہے میرے بعد یہ سجادہ نشین ہے۔ یہ کام مرشدوں کا نہیں ہے۔ حضور قبلہ عالم نے کون سے اپنی اولاد میں سے کس کو خلیفہ بنایا بتا؟
جس کو اس قابل سمجھتے گئے نوازتے گئے. داتا صاحب کی اولاد بتا کہاں ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنے کس بڑے بیٹے کو اپنا سجادہ نشین بنایا؟ پاکستان کی عدالتوں میں جا کر دیکھ کتنی درباروں کے کیس چل رہے ہیں کہ یہ نہیں تھا، یہ سجادہ نشین تھا. وہ کہتا ہے مینو تے میرا پیو بنا کے گیا ہے. یہ کاروبار درباروں کو کس نے بنایا ہے؟ ذرا سوچنا تو صحیح 1 منٹ کے لیے. جو دربار بنائے گئے تھے ہدایت کے سر چشمہ تھے، جو خانقاہی نظام تھا، اس کو ختم کر کے کیا ہو گیا؟ پیری مریدی شروع ہو گئی. پیری مریدی. اس کے بعد اس کا پی، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا. بھلے اس کو کلمہ بھی درست نہ آتا ہو، جس کا اپنا کلمہ درست نہیں، وہ کلمے والے کے قدموں میں آپ کو خاک پہنچائے گا. وہاں جا کر جانا تو مصطفیٰ کے قدموں تک ہے نا. اقبال نے کیا کہا تھا کہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. مصطفیٰ کے قدموں تک کی جس قائد نے نہیں پہنچایا، وہ قائد خاک کا ہے. وہ قیادت خاک میں جائے جو مصطفیٰ کے قدموں تک ہی نہیں پہنچا سکی، وہ ذات تک کیسے پہنچائے گی بھلا؟ اللہ اکبر. اس لیے یہ ساری بات ذہن نشین رکھنا از حد ضروری ہے. اس کو ذہن نشین رکھیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ ذوالقرنین سکندر نے وہ ساری دیوار بنا دی. اب منہاج القرآن نے یہاں سے جو فکر دی ہے، اللہ کی عزت کی قسم میں نے کہیں اور سے نہیں لی. جو منہاج القرآن کی نسبت کی وجہ سے جو فکر ملی ہے کہ اتنا سا واقعہ اللہ نے پیش کر کے اپنے بندوں کو سمجھانا کیا چاہتا ہے، میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ ذرا تحمل کے ساتھ اور ذرا بالکل چوکس ہو کے بیٹھیے تاکہ میں بات آپ کی طرف روانہ کروں. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے اس میں جو بالکل لطیف بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ایسا عذاب آئے، یاجوج ماجوج تو ختم ہو گئی، ذوالقرنین بھی نہیں رہا. سوال ہے کہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ فرمایا اس میں کلیہ لکھا ہے. آپ سلامت رہیں. کیا لکھا ہے؟ ریاضی دانوں کلیہ آتا ہو نا. پہاڑے کیوں پڑھائے جاتے ہیں کہ کلیوں میں استعمال ہوں گے. ایک خلیہ ہوتا ہے، ایک کلیہ ہوتا ہے. خلیہ سائنس میں ہوتا ہے اور کلیہ ریاضی میں ہوتا ہے. یہاں کلیہ استعمال ہوا ہے. فرمایا جب بھی کوئی اس طرح کا عذاب آئے تو ذوالقرنین کا انتظار نہ کرنا، ہم نے ہر دور کا ایک ذوالقرنین بنایا ہے. واہ واہ. کلیہ لکھا ہے. کیا فرمایا؟ جب تھوڑا غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. اصل طاقت اس کی نہیں تھی، طاقت تھی ان اسباب کی جو اللہ فرماتا ہے میں نے ذوالقرنین کو عطا کیے تھے. اسباب سبب کی جمع ہے. سبب کسے کہتے ہیں؟ سبب کی تعریف یہ ہے، ویسے مجھے ایک بندے نے شاہ فہد پرنٹنگ پریس، شاہ فہد سمجھتے، شاہ فہد پرنٹنگ پریس سے چھپے ہوئے قرآن مجید کی تفسیر میں مجھے پڑھایا تھا کہ چلو سبب کی تعریف ان سے لے لیں. یہ کون ہنسا ہے؟ آپ سلامت رہیں. آپ کے ہنسنے سے بات سمجھ میں آ گئی ہے مزید. بھئی وہ قرآن پاک جس کا اپنے مزاج کے مطابق ترجمہ کروا کر ہر سال حج کے موقع پر مفت لاکھوں کی تعداد میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ سبب کیا ہے، سبب کسے کہتے ہیں. شاہ فہد پرنٹنگ پریس سے تو یقین ہے نا. انہوں نے لکھا ہے کہ اصل میں ذوالقرنین ہر جو ظلم کا مقابلہ کر لیتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اسے اسباب مہیا کیے تھے. اسباب، اور اسباب جمع ہے سبب کی. تو شاہ فہد پرنٹنگ پریس کے اس تفسیر میں لکھا ہے کہ سبب اس وسیلے کو کہتے ہیں جو حصول مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. اس کا مطلب ہے سبب کا آسان معنی ہے وسیلہ. یہی سنیت ہے جی.
یہی سنیت ہے جناب، پہلی سنیت سمجھ لے، وسیلے کو سبب کہتے ہیں۔ اللہ جو وسیلہ بنا دینا، وسیلے کی بے قدری نہیں کرتے، وسیلے کی قدردانی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جس کسی ظالم کو بھی کھڑا کیا ہے، اس کے مد مقابل جو بھی قوم کھڑی ہوتی ہے وہ اکیلی کھڑی نہیں ہوتی، اس کے کھڑا ہونے میں کوئی ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ مدثر بھائی گواہ رہیے گا، میں دیانتداری کے ساتھ سارا اپنا موضوع بیان کر رہا ہوں، بات سمجھیں، ہر دور میں اللہ نے کیا ہے۔ اب آ جائیں، پہلی مثال دے دیتا ہوں، حضرت بلال۔ بلال کو مارا جاتا ہے، مارنے والا منکر ہے، مار کھانے والا مومن ہے۔ اس کا مطلب ہے مومن ہر دور میں مار کھاتے رہے ہیں۔ کوئی سمجھے کہ میں مومن بھی رہوں اور میرا ہاتھ اوپر بھی رہے، اللہ کی عزت کی قسم اس نے اپنا نظام کا حصہ ہی نہیں بنایا۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ سارے دل کی تختی پہ لکھنا، اس نے اپنی قدرت کا اصول لکھا ہے، ہمیشہ سے قیامت تک یہ اس نے اصول رکھا ہے کہ حکومت یزید کی رہے گی، تخت یزید کا رہے گا، اور جو قبضہ ہے وہ حسین کا رہے گا۔ حکومتیں یزید کے پاس ہوتی ہیں، راج حسین کا ہوتا ہے، اس کا اصول ہے۔ حسینیت والے ہر دور میں کم رہے، تعداد میں زیادہ نہیں ہوتے، ان کو ہر بار کہنا پڑتا ہے انہوں کو نال شامل ہو جاؤ، ان کو کہیں ساتھ میں شامل ہو جائیں۔ بھئی آج تک جو کہا ہے وہ کہا ہی ہے نا، اس کا مطلب ہے سن کر فیصلہ نہیں کر پائے سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، صادق کون ہے، کاذب کون ہے، پھر بھی کہنا پڑے گا آ جاؤ۔ پھر بھی فارم فل کر کے بھی تعلق ٹوٹا پھوٹا رہے گا۔ اگر کل کو الیکشن آ گئے تو کی کریں گے؟ انہوں نے کہنا ہے چھوڑو ظالموں کو، منتخب نہ کرو، ساڑیاں تے محلے دیاں نالیاں ہی رہندیاں نے، گٹر کون کھلوائے گا؟ میں نے کہا چلو یہ تو بات کا پتہ چلا، جب ذہنی گٹروں میں پھنسا ہوا ہو بندہ صاف ستھری قیادت منتخب کیسے کرے؟ اللہ اکبر۔ بلال مار کھاتا ہے، اس کا جو کافر مالک ہے، جو اس کے جسم کا مالک ہے، وہ اسے مارتا ہے۔ بلال جواباً مسکراتا ہے، روتا نہیں۔ میں نے کہا بلال کائنات کا یہ اصول ہی نہیں رہا۔ چلو ایک ذوق کی بات ذہن میں نشین آ گئی ہے، ارشد بھائی، شاہ صاحب، یہ سارے جتنے بیٹھے ہیں ذرا آپ سارے توجہ دے دیں گے۔ میں نے عالم تخیل میں سوال کیا، میں نے کہا بلال یہ کائنات کا اصول ہی نہیں رہا، جب کسی کو مار پڑتی ہے تو وہ جواباً روتا ہے، یہ فطری عمل ہے۔ یہاں جسم نوچ لیا گیا، گرم پتھروں پہ لٹایا گیا، سینے پہ پتھر رکھ کے چربی پگھل گئی، جسم کے چیتھڑے اڑ گئے۔ بلال پھر بھی کہتا ہے احد۔ مجھے نہیں سمجھ آئی وہ احد کہتا تھا یا احمد کہتا تھا، کیونکہ محمد یار فریدی صاحب نے کہا تھا محمد محمد پکیندیں گزر گئی، احد نال احمد ملیندیں گزر گئی، خدا کو ڈٹھو سے محمد دے ہولے، احد وچو احمد گلیندیں گزر گئی۔ یہ میم کا ایک پردہ ہے۔ چتھڑے اڑ گئے، چربی پگھل گئی۔ مالک کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا احد۔ اس نے کہا کبھی احد کو دیکھا ہے؟ بلال کہتا ہے دیکھا بھی نہیں اور دیکھ سکتا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں اور دیکھ سکتا بھی نہیں۔ تو کہا پھر یہ تمہارے ذہن میں اس احد کا خیال کس نے ڈالا؟ کہتا ہے اس سبب کا نام مصطفیٰ ہے، اس سبب کا نام مصطفیٰ ہے، اس سبب کا نام مصطفیٰ ہے۔ وہ کہتا ہے، وہ جو اس کا مالک تھا نا بلال کا، کہتا ہے کبھی مصطفیٰ سے ہی کہہ تجھے اس سے ملا دے، تجھے اس سے ملائے۔
بلال نے کہا کیا کہا مصطفیٰ سے کہہ تجھے ملا دے. اسے کہا ظالم تجھے یہی نہیں پتا اسباب سے بحث نہیں کی جاتی، اسباب کی قدردانی کی جاتی ہے. اسباب کے ساتھ بحث نہیں ہوتی. دیکھا ہی نہیں، دیکھ سکتے بھی نہیں، مصطفیٰ نے جو دیکھ لیا اتنا ہی کافی نہیں. ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان ایک واسطہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ایک سبب ہے، اس سبب کا نام مصطفیٰ ہے. میں نے کہا بلال پھر ایک بات بتا. کائنات کا اصول ہے جب کسی کو مار پڑتی ہے تو وہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کرلاتا ہے، روتا ہے. جب تجھے مار پڑتی ہے تو تو روتا کیوں نہیں، ہنستا مسکراتا کیوں ہے؟ بلال نے کہا فاروقی نادان نہ بن، ہذیان نہ بک. تیری نظر مار پر ہے، میری نظر جمال یار پر ہے. اسباب کی قدردانی کی جاتی ہے، اسباب کے ساتھ الجھا بولنا جی سارے، الجھا نہیں جاتا. پھر مصطفیٰ کا کمال دیکھ. اللہ کے اور ہمارے درمیان ایک وسیلہ ہے، اس وسیلے کا نام ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس مصطفیٰ نے بلال کا وسیلہ ابو بکر کو بنا دیا. پتہ نہیں کون سن رہا ہے، مجھے نہیں خبر اس بات کی. مصطفیٰ نے بلال کا وسیلہ ابو بکر کو بنایا. فرمایا ابو بکر تو جا بلال کو آزاد کروا کے آ. حالانکہ ابو بکر خود مصطفیٰ کا غلام ہے. میں نے کہا حضور 1000 ابو بکر کو آپ خرید لیں. بولو بابا چپ رہنا حرام ہو جائے گا. مصطفیٰ کی حیثیت یہ ہے کہ 1000 ابو بکر مصطفیٰ کے نالین میں بیٹھے ہیں، حضور کے قدمین میں بیٹھے ہیں. میں نے کہا حضور آپ خود کیوں نہیں جاتے، آپ نے ابو بکر کو کیوں بھجوایا؟ فرمایا ایک قوم آئے گی جو ابو بکر کو بھونکے گی. چپ کر گئے ہو یار. بس قرآن سے سبب دیکھ لینا، جس کا بھی جو سبب ہے اس کو بھونکا نہیں جاتا، تسلیم کیا جاتا ہے. یہ سنیت ہے جی. اللہ اکبر. آؤ جی ایک اور بات تلاش کرتے ہیں. اس نے کہا محبوب قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیں کہ وہ ایک ہے. آپ کہیں کہ وہ ایک ہے، آپ کہیں کہ وہ ایک ہے. اللہ الصمد، کون ایک ہے؟ وہی اللہ جو بے نیاز ہے. اب نہ کہا کرو نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ کی. اللہ بے نیاز ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے. اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو تیری نیاز کہتے ہیں ضرورت کو، اس کے پاس نہیں اسے جا کر دی. اللہ عاجزی کا خالق ضرور ہے مگر اللہ کے ہاں عاجزی ہے نہیں. اللہ کے ہاں عاجزی پیش کی جاتی ہے. اللہ عاجزی کا خالق ہے، اللہ کے ہاں عاجزی ہے نہیں. جو عاجز ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ کی شان یہ ہے وہ متکبر ہے. اس نے کہا میں عاجز نہیں ہوتا، تم متکبر نہ ہونا. میں عاجز نہیں ہوتا، تم متکبر نہ ہونا. جو عاجز ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، اور جو متکبر ہو جائے وہ بندہ نہیں ہوتا. اللہ عاجز نہیں ہوتا، بندہ متکبر نہیں ہوتا. یہ واحد اس کی صفت ہے جو کہتا نہیں ہے صفت میں نہیں آنا. بڑا ہونا چاہتا ہے تو متکبر بن کے بڑا نہ ہو. پھر مالک کیا اصول ہے؟ کہا تو جتنا عاجز ہوتا جائے گا میں تجھے اتنا بڑا کرتا جاؤں گا. یہ اصول ہے. اللہ نے اس کے لیے ہمیں نماز دی. جو نماز نہیں پڑھتا وہ در حقیقت سیدھا بل واسطہ یا بلا واسطہ وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا. اللہ نے کہا تو روزانہ 5 مرتبہ آ کر نہ جھک کے دکھا دے کہ میں متکبر نہیں ہوں، میں تو عاجز ہوں. بس جو جھک گیا اسے وہ بڑا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا محبوب تو ان سے کہہ
اب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی جاہل سے بندے سے بھی پوچھ لیں کہ یہ اللہ نے کل کسے کہا ہے؟ ہمیں کہا ہے؟ نہیں. کسے کہا ہے؟ زہرا کے بابا کو کہا ہے، حسنین کے نانا کو کہا ہے، صحابہ کے محبوب کو کہا ہے. محبوب آپ ان سے کہیں وہ اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے. محبوب سے کہہ رہا ہے کہ محبوب تو کہہ دے. کیوں؟ کہ میرے اور تیرے درمیان، اللہ اور بندے کے درمیان ایک سبب ہے، سبب کا نام ہے مصطفیٰ. اللہ فرماتا ہے میں توحید بھی بغیر کسی وسیلے کے تمہیں نہیں دے رہا، حالانکہ میں ساری طاقتوں کا مالک ہوں. میں بغیر وسیلے کے دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں. سکتا کا مطلب سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ بغیر وسیلے کے چاہے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے. اللہ چاہے بغیر نطفے کے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے بنا سکتا ہے. سکتا ہے سمجھ میں. اللہ چاہے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتا ہے، مگر فرمایا دیکھ محبوب، تیرے اور میرے درمیان، میرے بندے اور میرے درمیان ایک تو ہی تو سبب ہے. ایک تو ہی تو سبب ہے. ایک تو ہی تو سبب ہے کا مزہ آ جائے گا ابھی ایک منٹ میں. ایک تو ہی تو سبب ہے. سبب کا حیا کیا جاتا ہے، اپنے جیسا کہہ کر بے قدری نہیں کی جاتی. یہ سنیت ہے عمران بھائی، یہ سنیت ہے. اپنے جیسا کہہ کر پھر یہ بے قدری ہو جاتی ہے. جو درمیان میں سبب ہے وہی تجھ جیسا ہو گیا تو پھر تو ڈائریکٹ ہو گیا اس کے ساتھ. وہ کہتا ہے ڈائریکٹ میں دیتا نہیں، تو لے سکتا نہیں. اللہ اکبر. آئیے جی ایک سبب اور قرآن مجید سے پڑھتے ہیں. یہ سورۃ الشعراء ہے، آیت نمبر ہے اس کی 193. جبریل امین کا ذکر ہے جی. جبریل امین کا. کس کا؟ جبریل امین. امین اس کا نام نہیں ہے، اس کو امانت کی وجہ سے امین ہے نا، صادق اور امین. جو امانت میں خیانت نہ کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ امین. نہیں جی نہیں. جو سچ جس کی زبان کے مطابق سچ ہو جائے وہ صادق ہے، اور جو امانت میں خیانت نہ کرے وہ امین ہے. اللہ اکبر. جبریل کا نام جبریل ہے، امین مصطفیٰ نے کہا ہے کہ جبریل بددیانت نہیں ہے. جبریل جو ہے وہ خیانت کرنے والا نہیں ہے، امانت دار ہے، اس لیے امین ہے. اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، فرمایا نازل بہ الروح الامین. یہ جو قرآن ہے نا، فرمایا اس سے پچھلی آیت میں فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بے شک یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کا نازل کردہ ہے. یہ قرآن لے کے کون آیا ہے؟ نازل بہ روح الامین. روح الامین اس سے لے کے آیا ہے. یہ قرآن نے اسے امین کہا ہے. اچھا کہاں لے کے آیا ہے؟ کہا علی قلبک لتکون من المنذرین. فرمایا اس لیے کہ آپ کے قلب اطہر پر اتارے تاکہ آپ سب کو میرا ڈر سنا دیں. اللہ بھیجنے والا ہے، جبریل لانے والا ہے. مصطفیٰ کے کانوں پہ نہیں اترا، قلب پہ اترا ہے. ابھی میں فرق آپ کو ابھی ایک منٹ میں سمجھا دیتا ہوں. کانوں پہ نہیں اترا، کہاں اترا ہے؟ علی قلبک. محبوب تیرے دل پر اتارا ہے، تیرے دل پر اتارا ہے. اللہ محتاج نہیں جبریل کا. ایک بات، حضور بھی محتاج نہیں جبریل کے. اگر حضور دیکھیے اللہ تو محتاج نہیں، یہ تو سارے مانتے. مصطفیٰ اگر محتاج ہوتے تو جبریل کو سدرہ پہ چھوڑ کے تو نہ جاتے، پھر حضور رکتے اور جبریل کہتا حضور یہاں تک تو آپ کو پتا ہے، آگے میں لے جاتا ہوں. جبریل رک گیا، حضور نے فرمایا چل. تسی تو لفظاں دی قدردانی نہیں کیتی، اگلیاں دی کی کرنی ہے. ہاں اس نے یہ نہیں کہا آگے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، نہیں. اللہ اکبر. وہ بڑا خوبصورت جملہ کسی نے لکھا ہے کہ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے
کہ اس سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، اس سے آگے میں نہیں جانتا، کیونکہ میں تو اس سے آگے کبھی گیا ہی نہیں ہوں، میں یہاں تک رہتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں سدرہ اس جگہ کا نام ہے، منتہا انتہا کو کہتے ہیں، خلق کی انتہا سدرہ ہے، آگے فقط خالق ہی خالق ہے۔ اس خالق کا ایسے ہر جگہ پہ اللہ موجود ہے، خالق موجود ہے، مگر کیسے؟ اپنی شان کے مطابق۔ وہاں کیسے موجود ہے؟ وہاں بھی اپنی شان کے لائق۔ بندہ تو نہ یہاں کا بتا سکتا ہے اللہ جامع مسجد زینب میں موجود نہیں، موجود ہے، یہ تو ایمان ہے، مگر کیسے؟ یہ کوئی بتائے گا تو سولی پہ چڑھے گا، تو سولی تو کوئی چڑھنا چاہتا نہیں، حاجی صاحب سولی پہ کوئی چڑھنا چاہتا نہیں۔ اللہ بھائی ہارون آباد میں موجود ہے، ایمان ہے کہ نہیں؟ مگر کیسے؟ یہ بتانے کے لیے الٹی کھال اتروانا پڑے گی۔ ہر دور میں شاہ شمس تو نہیں پیدا ہوتے۔ یہ بات کہنے کی ہمت ہر ایک میں تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر، وہ مخلوق ہے، رک گیا۔ اب میں بھی ایک لفظوں کا پابند ہوں، اب جو آگے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے خود نہیں جا رہا، خالق لے جا رہا ہے، اور جس کو خالق لے جائے اس کے جانے پہ اعتراض نہیں کرتے، اس کو تسلیم کرتے۔ مصطفیٰ محتاج نہیں، کیونکہ معراج کی رات جبریل تو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھ کر قدم چوم کے جگا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نزول قرآن میں سبب ہے جبریل۔ لوگوں نے کیا کیا؟ جبریل کے دشمن ہو گئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جبریل اس کا بھی کوئی دشمن ہوتا ہے جو نظر ہی نہ آئے؟ جی بھئی جو نظر ہی نہ آئے، سارے دیکھو جی ذرا، بالخصوص ذرا ادھر آنا، جو نظر ہی نہ آئے اس کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام غیبت میں ہیں، سر ہلائیے۔ جب مصطفیٰ کا بیٹا غیبت میں ہے، اس کے بھی دشمن ہیں، اسی کے دشمن کو دجال کہتے ہیں۔ جو بولے ہو سلامت رہنا۔ یار مصطفیٰ کے بیٹے کے دشمن کو ہر دور میں دجال کہتے ہیں۔ ہم تو پہلے دشمن یزید کو بھی دجال کہتے ہیں۔ تو یزید کو جنت میں گھسیڑتا پھرے تو تیرا مقدر ہے۔ مصطفیٰ کی آل کا دشمن ہر دور میں دجال ہے، مصطفیٰ کے آخری بیٹے کا دشمن بھی دجال ہے۔ بات سمجھیں؟ جبریل تو نظر بھی نہیں آتا، اس کے ساتھ بھی دشمنی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 97 میں۔ اب آیتیں گنتے جائیے گا، میں ابھی تک ایک حدیث بھی نہیں پیش کر سکا، اس وجہ سے نہیں کہ مجھے آتی نہیں، اس وجہ سے کہ میں قرآن پڑھوں۔ جب قرآن سے آپ تھک جائیں تو جہاں سمجھ نہ آئے وہاں حدیث کا سہارا لے لیں گے۔ یہاں اللہ پاک نے بیان کیا، فرمایا قل محبوب آپ ان سے کہہ دے من کانا عدوا لجبریل، اے حبیب ان سے کہہ دے جو جبریل کا دشمن ہے۔ قرآن ہے، قرآن عدوا لجبریل، محبوب ان سے کہہ جو جبریل کے دشمن ہیں۔ میرا خیال ہے نظر تو کسی کو نہیں آیا، لیکن لوگ کہتے ہوں گے مصطفیٰ کی دشمنی میں جے تو کدے سانو نظر آ جاویں، جے تو کدے سکول میں لڑائی کر کے تو ایک باری باہر نکل، تینل باہر نہیں بڑھیں گے۔ کئی لوگوں کی دشمنی صرف اس وجہ سے ہوتی ہے مجھے سبق نہیں یاد ہوتا، اسے کیوں ہوتا ہے؟ دشمنی اس کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا مالک جبریل کی ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ کہا اکثر لوگ سبب کے دشمن بن جاتے ہیں، اکثر لوگ سبب کے دشمن بن جاتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا ایک آخری غزوہ ہوگا ہند پر، غزوہ ہوگا، غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں مصطفیٰ خود آئیں۔ سارے اٹھاؤ، حضور ہند میں خود آئیں، اسے کہتے ہیں غزوہ ہند۔ سمجھانے والوں نے کہا حضور کا لخت جگر محمد مہدی اس میں ہوگا، جب بیٹا ہوگا تو اس کا مطلب ہے حضور خود موجود ہوں گے۔ میں نے ٹی وی پہ سنا یہ رنگ برنگے مولویوں کو، یہ جو ہرے سے شروع ہو کر کبھی نیلے کبھی پیلے کبھی ڈب کھڑبے، یہ جو ذلیل قسم کے لوگ ہیں نا، ان کو میں نے سنا
امام محمد مہدی کا انکار کرتے ہوئے میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، میں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے سنا، کہتے ہیں یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. میں نے کہا ظالم، تو شیعوں کو ایک سائڈ پہ رکھ، مجھے بتا مصطفیٰ نے فرمایا تھا اس غزوے میں خود آؤں گا، تو ثابت کر کیسے آئیں گے؟ ثابت کر کیسے آئیں گے؟ حضور نے فرمایا میں اس ہند میں، غزوہ ہند میں خود شامل ہوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آخری ملاقات کا سبب ہے اس کا نام ہے مہدی. لوگ جیسے جبریل کو بن دیکھے اس کے دشمن بن جاتے ہیں، ویسے ہی مصطفیٰ کے اس بیٹے کو بن دیکھے اس کے دشمن بن گئے. اس لیے آپ کو جو بات آخر تک سمجھ آئے گی وہ یہ ہے، مجھے ایک شعر میں کبھی پڑھا کرتا تھا، وہ یہ تھا کہ علی کے لال سے حق کا نشان باقی ہے، امام ہے تو یہ سارا جہان باقی ہے. اور اپنی گفتگو کے زور پر اتنا نہ اچھلو مولانا صاحب، علی کے گھر کا ابھی ایک امام باقی ہے، ابھی وہ آنے والا ہے، غیبت میں ہے. کیسے؟ جیسے عیسیٰ علیہ السلام غیبت میں ہیں کہ نہیں جی؟ غیبت میں. کمال کی بات یہ ہے، پہلے کہتے تھے غیبت میں تھے، اب کئی کہنے لگ گئے آ گئے ہیں. میں کہا چلو شکر ہے. کل تک تو کہتے تھے ہے ہی نہیں، کچھ کہتے ہو گئے ہیں، کچھ کہتے ہیں امریکہ میں ہیں. میں کہا چلو آدھے ملکیں چی رکھے ہو، شکر کرو پاکستان نہ بھجوا دینا، ورنہ ہو سکتا ہے جیسے پہلے انبیاء کو قتل کرتے رہے کوئی ایک دربار کا اضافہ نہ کر دیں، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے. چلو اسی بہانے چڑھاوے تو زیادہ چڑھیں گے نا. ہم تو انتظار میں ہو، جیسے گدے انتظار نہیں کرتی مرنے کا، آخری سانس بھی باقی ہو تو گدھ حملہ نہیں کرتی. کیا کرتی ہے؟ انتظار کرتی ہے کہ یہ مرے تو اس کو نوچو. اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے بندے گدھوں کی صفت جیسے ہو گئے، انتظار کرتے ہیں کہ یہ مرے، اس کا دربار. کئیوں نے اپنی زندگی میں دربار بنوا دی، ان کی اولاد پیچھے انتظار میں ہے، بابا جی ہن کو مہربانی کرن تے سانو کوئی شروع ہو گئے. اللہ کی عزت کی قسم میں ممبر رسول پہ بیٹھ کر غلط بیانی نہیں کر رہا. میں آپ کو چشتیاں کی حدود میں ایسی باتیں، ایسے مزار دکھا سکتا ہوں جن کی اولاد انتظار میں بیٹھی، بابا جی آج تو 100 سال بھی ہو گئے، ہوں تو ٹر جاؤ. بات مذاق نہیں کر رہا، بات سیریس انداز میں کہہ رہا ہوں. وجہ آپ نے فصل ہی ایسی بوئی ہے جس کا پھل اس صورت میں آپ کو ملے. آپ نے صرف اپنے مریدوں میں اضافہ نہ کرتے، باشعور لوگ پیدا کرتے، ہو سکتا ہے آپ کی قبروں میں ساری زندگی اللہ ایسے چراغ جلا دیتا کہ آپ کو باہر کے چراغوں کی ضرورت ہی نہ رہتی. اللہ اکبر. آئیے جی ایک سبب اور پڑھ لیتے ہیں. حضرت طالوت علیہ السلام کو اللہ نے سربراہ بنایا، اور یہ حضرت سموئیل علیہ السلام کی امت تھی. ان کے زمانے میں بھی ایک بادشاہ تھا. قوم ساری آ گئی آپ کے پاس، آ کہنے لگی ظالم ہے ایک ہمارے سر چڑھ گیا ہے، اس کی آپ وجہ بتا دیں. آپ نے فرمایا وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ، اللہ نے ان کے نبی نے ان سے فرمایا کہ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس ایک صندوق تھا. اصل میں آپ نے فرمایا اللہ نے جو تمہیں اسباب مہیا کیے تھے تم نے اس کی قدردانی نہیں کی. ظالم تمہارے سر چڑھ گیا اسباب کی قدردانی نہ کرنے کی وجہ سے. انہوں نے کہا وہ کیا تھا؟ اس کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ تابوت سکینہ تھا. تمہارے پاس تابوت سکینہ تھا. لفظ بولنا جی یاد رہے گا، تابوت سکینہ. تابوت کہتے ہیں صندوق کو. ہمارے ہاں پاکستان میں، انڈیا میں لکڑی کا صندوق ایک لفظ نہیں بولا جاتا، اس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی. وہ جو تابوت صندوق کو کہتے، ایک صندوق تھا اس میں کچھ نشانیاں تھیں. اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے تابوت سکینہ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 میں. اللہ نے فرمایا وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. آپ کے پاس، تمہارے پاس ایک تابوت تھا، اسے تابوت سکینہ کہتے، تمہارے رب کی طرف سے آیا تھا، تم نے اس کی قدردانی نہیں کی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تھا کیا؟ اللہ اس تابوت کی وجہ سے فتح عطا کرتا تھا. بھائی جان آخری میرے دوست تک، اس تابوت کی وجہ سے
پہلا وسیلہ میں نے مصطفیٰ کا بیان کیا، دوسرا وسیلہ جبریل کا بیان کیا، تیسرا وسیلہ اب میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارے پاس اللہ نے کچھ وسیلے، کچھ سبب عطا کیے تھے، تم نے اس کی قدردانی نہیں کی۔ ایک تابوت تھا، ایک صندوق تھا، اس میں کچھ چیزیں تھیں۔ کیا تھا؟ اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا تاکہ کوئی اپنی اپنی ڈگڈگی نہ بجائے، وہ یہ نہ کہے یہ تھا، دوسرا کہے یہ تھا، تیسرا کہے چلو اختلافی مسئلہ ہو گیا ہے۔ اللہ نے بیان کیا، فرمایا اصل میں وجہ یہ تھی، بڑی خاص توجہ جی، فرمایا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، ہارون اور ہارون کی آل، موسیٰ اور موسیٰ کی آل کے کچھ بچے ہوئے تبرکات تھے اس میں۔ حاجی صاحب کیا تھے؟ تبرک کسے کہتے ہیں؟ شادیوں پہ کھانا پکتا ہے، لکھوں کھانا ضائع ہو جاتا ہے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوئی۔ میلاد کے کھانے پہ بیٹھی ہوئی ایک چند چاول نیچے گر جائے نا، پاس بیٹھا ہوا بزرگ کہتا ہے پتر کچھ حیا کر، تبرک ہے۔ میں نے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا، محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا کہ تبرک کا ایک چاول نیچے گر جائے اٹھا کے نا بسم اللہ پڑھ کے کھا جاتے ہیں۔ شادیوں میں نیچے پڑا ہو تو ہر بندہ اٹھا کے نہیں کھاتا، کیونکہ وہ شادی کا ہے، یہ تبرک ہے، وہ شادی کا ہے، یہ تبرک ہے، وہ خوشی کا ہے، یہ صاحب نسبت کھانا ہے، اس کو کسی کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے۔ یہ کبھی میلاد کا ہے، پکتا اسی گھی سے ہے، پکتے وہی کرنل کے چاول ہیں، کرنل کے چاول ہیں۔ کہتے وہ ٹرک جا رہا تھا نا، اس میں چوری کے چاول جا رہے تھے، آگے ناکا لگا ہوا تھا، پولیس والوں نے پوچھا اوے بتاؤ اس میں کیا ہے؟ ڈرائیور تیز تھا، کہتا کرنل کے چاول ہیں، کہتا پھر لے جاؤ۔ وہ سمجھے کسی کرنل صاحب کے چاول ہیں، تیز بندہ ہو تو نکال ہی لیتا ہے نا جی۔ اچھا تابوت تھا، اس میں کیا تھا؟ فرمایا بقیہ تم کچھ بچے ہوئے تھے، کیا کچھ چیزیں تھیں۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس میں موسیٰ کا امامہ بھی تھا۔ ہائے 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 ہائے، موسیٰ کا امامہ بھی تھا اور ہارون کے نالین بھی تھے اس میں۔ اس کا مطلب ہے ہر بندہ اللہ کا ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ سر ایسے ہیں جن پہ کپڑا آ جائے تو پھر کپڑا نہیں رہتا، امامہ بن جاتا ہے۔ کچھ پاؤں ایسے ہیں جن پاؤں میں جوتا آ جائے تو جوتا نہیں رہتا، لفظ نالین بن جاتا ہے۔ جب تجھے یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر دیکھنا وہ قدم کیسے ہوں گے جو مکہ میں آئے تو معظمہ بن جائے، مدینہ میں جائے تو منورہ بن جائے، اور اگر عرش پہ جائے تو وہی قدموں کی وجہ سے عرش معلیٰ بن جائے۔ یہ قدم ہے مصطفیٰ کے، سر اٹھانا جی۔ اب مجھے بتا، قرآن پہ ایک طرف تو ہاتھ رکھ، ایک طرف میں رکھتا ہوں، یہ قدموں والا جس کو کہے یہاں قدم رکھ، یہاں قدم رکھ، اور علی وہ بت توڑ۔ سلامت رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سبب تھا علی، ہم نے اسباب کی قدردانی نہیں کی، ہم نے یہ بحث کی علی ککھ بھی نہیں کر سکتا۔ بھئی تو نہ کروا، تو لازمی کروانا ہے، کیا کروانا چاہتا ہے؟ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا واہ مولانا، غلاظت والی شے کا ہی سوچنا، مکھی کا پر۔ تو نے مکھی کا پر نہیں بنتا دیکھا، یہ جو ہزاروں غلام علی کے بن گئے ہیں یہ نہیں بنتے دیکھے؟ اللہ ہر دور میں کبھی ذوالقرنین بناتا ہے، ہر دور میں بناتا ہے۔ مسیحا کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ میں اگر لفظ ذوالقرنین پہ آ جاتا ہو سکتا ہے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگ جاتا۔ ذوال کا معنی ہے والا، قرنین دو زمانوں والا، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ میں نے ایک دن تفسیر کے ساتھ تفصیل کے ساتھ پڑھا تو علی کے القابات میں ابو الحسین بھی ہے، ذوالقرنین بھی ہے۔
مجھے اس بات کی خبر نہیں کہ وہ کون تھا اور یہ کون ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا، مگر اللہ نے کلیے بیان کر دیے ہیں کہ اللہ ہر دور میں بندوں کو اٹھاتا ہے مگر کسی سبب کی وجہ سے۔ اسباب کی بے قدری نہیں کرتے، اسباب کو سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آخری چیز ہے، اس کو سمجھ لیں، جس پہ بات ختم کر دیں گے، وہ یہ ہے اللہ ہر دور میں آنکھ نہیں چھینتا۔ ایک ہوتی ہے بصارت، جی لفظ بولو، کیا ہے؟ بصارت۔ ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں نظر کو، بصیرت کہتے ہیں اندر کے فہم کو۔ اس نے اپنے نور بصیرت سے دیکھ لیا۔ آپ کہتے ہیں میری تیسری آنکھ نے دیکھا، وہ تیسری آنکھ پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے، اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا۔ تیسری آنکھ، میری چھٹی حص نے کہا، واہ مالک تو نے چھٹی حص بھی بنا دی ہے۔ اللہ نے 5 حصوں میں بنایا تھا، کتنا؟ ہوا سے خمسہ، جی خمسہ کتنوں کو کہتے ہیں؟ 5 کو۔ تو 6ویں آدھے کول میں بنا لے۔ میری چھٹی حص نے کہا، میں کہا چلو شکر ہے، چلو تو ہر ویلے بنانتے ہی رویں۔ حواس سے خمسہ تھے، حواس خمسہ تھے، 5 تھے، آنکھیں اللہ نے 2 دی تھی۔ کہتا میری تیسری آنکھ اس کو دیکھ رہی ہے، چلو تیجی آنکھ کھاڑے ہو 10 دے ہو۔ اللہ نے کسی بھی دور میں اندھوں کی تعداد زیادہ نہیں رکھی، بصارت والے زیادہ رکھے ہیں، بصیرت والے کم رکھے ہیں۔ بصارت والے بہت ہوتے ہیں، بصیرت والے کم ہوتے ہیں۔ نوائے وقت میں نور بصیرت کا مضمون نہیں پڑھتے، ہمارے بڑے تو پڑھتے رہے، بہت بڑے۔ نور بصیرت کا مطلب یہ ہے اندر کی آنکھ کا جو نور ہے نا، اندر والی بصیرت ہے، وہ دیکھتی۔ حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اس کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح تربیت کی، ہر دور میں کوئی آتا رہا، سبب بنتا رہا، اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر کے پھر حضور کے غلاموں کی ڈیوٹی لگائی، حضور کے اصحاب نے کیا، حضور کی آل نے کیا، حضور کی امت میں پھر لوگ آتے رہے، طرح طرح کے لوگوں کو سمجھاتے رہے، بندوں کو رب سے ملاتے رہے۔ بندوں سے کہا جو سبب بن جائے نا تم سے مجھ سے ملنے کا، اس کا قدردانی کر لیں۔ ہمارے ہاں قدردانی یہ ہے، ہمارے ہاں کہ ہم بندے کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم بندے کو تب مانتے ہیں جب وہ تہے مزار چلا جاتا ہے۔ دیکھیے بڑے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ ایک بات سوچئے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا، ہمارے ساتھی ہیں اس بات سمجھنا چاہتے نہیں، پھر میری بات کا بتنگڑ بنا۔ بات کا بتنگڑ بنانا آپ نے جملوں میں استعمال کیا ہوا ہے لفظ، بات کا بتنگڑ بنانا۔ ہم جواباً لکھتے تھے کسی کی بات کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنا، بات کا بتنگڑ، بات اتنی سی ہوتی بتنگڑ اتنا بنا دیتے۔ میں نے ایک لفظ کہا تھا، میں نے کہا علامہ محمد اقبال کے بارے میں ساری دنیا جب نام آتا ہے تو عزت کے ساتھ، حیا کے ساتھ سر جھکا لیتے۔ جی بولیے، نہیں، اسے کہتے ہیں مصور پاکستان، اسے کہتے ہیں قلندر لاہور، اسے کہتے ہیں درویش سیال کوٹ، اسے کہتے ہیں حکیم الامت، اسے کہتے ہیں عاشق رسول، یہ سب کچھ کہتے ہیں۔ دیکھیے آپ کا میرا ایک جو لحاظ کا ایک اعتبار کا رشتہ ہے، میں اس اعتبار کے رشتے کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے، کبھی چلو اتنا ہی سمجھ لیں، تاریخی پڑھ لیں، ٹوٹی پھوٹی تاریخی پڑھ لیں کہ اقبال حکیم الامت مرنے کے کتنے سالوں کے بعد بنے۔ زندگی میں تو کافر اعظم کہتے تھے، جی زندگی میں تو کافر اعظم کہتے تھے۔ محمد علی جناح کی قدردانی کی ہے؟ نہیں کی۔ وہ سبب تھا ہمارے ملک پاکستان بنانے کا، بنایا قائد اعظم نے نہیں، بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے، بولو سارے، اللہ نے بنایا ہے۔ سبب کسے بنایا؟ محمد علی جناح کو۔ یہ خاکہ مصور پاکستان تصویر کسی نے دی تھی کہ یہ آزادی ہندوستان کی تحریک چل نکلی ہے، انگریزوں سے، انگریز تو چلے جائیں گے، انگریزوں کی غلامی سے نکل کر کہیں ہندوؤں کی غلامی میں نہ آ جانا، اپنا ایک خطہ علیحدہ لے لو، جہاں جیسے چاہنا ویسے مصطفیٰ کو مانتے رہے۔ یہ تمہیں کبھی گائے ذبح نہیں کرنے دیں گے، کبھی کچھ نہیں کرنے دیں گے، کبھی یہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس نے کہا، خطبہ الہ آباد میں ایک تصور پیش کیا تھا، یہی کچھ ہے۔
ایک خطبے کی بنیاد پر اقبال آج بھی حکیم الامت مانا جاتا ہے۔ میں آپ کو جذباتی فیصلے کرنے پہ کبھی مجبور کرتا ہی نہیں۔ 100 سوال میں کر لیتا ہوں، جواب ڈھونڈ کر اگلے جمعے تک مجھے لکھ کے دیجئے۔ اقبال کے کام ایک سائیڈ پہ لکھتے جائیے، ایک سائیڈ پہ تحریر۔ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں کہ میں حکیم الامت مانتا نہیں، میں حکیم الامت بھی مانتا ہوں، ڈاکٹر بھی مانتا ہوں، علامہ بھی مانتا ہوں، اور اصل علامہ مانتا ہوں۔ چلو جتنے بولے وہ سلامت ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا فلاں علامہ، نہیں میں اقبال کو علامہ مانتا ہوں۔ آپ تو ہم جیسوں کو بھی علامہ احمد حسن فاروقی صاحب، میں کہا چلو شکر ہے، کیسا لفظ بے قدروں کے ہاتھ میں آ گیا کہ فاروقی صاحب بھی علامہ ہیں۔ میں نے ایک سے کہا علامہ، کہتے ہیں مولانا تسی نہیں کہن دیں دیو، کچھ تک وہ کہن دیو، مولوی صاحب تسی نہیں کہن دیو، مولانا تسی نہیں کہن دیو، ہن علامہ ہی کہنا ہے۔ میں نے کہا چلو میں سارا مانتا ہوں، مگر آج کے دور کا جو سبب ہے شعور کا، ایک طرف کاغذ لو، تسلی کے ساتھ سونے سے پہلے 10 منٹ اپنی زندگی پہ دینا، اقبال کا کام لکھو، مجھے بتانا جی علامہ محمد اقبال نے جو قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، اس ترجمے کا کیا نام ہے؟ نہیں کیا۔ لکھنا قرآن پہ اقبال کا کیا کام ہے، لکھو۔ تدوین حدیث پہ جو اقبال نے مدون حدیث بنا ہو، کون سی کتاب لکھی ہے حدیث کی جو ترتیب دی ہے؟ مجھے اس کتاب کا نام بتاؤ۔ نہیں ہے۔ پھر لکھو اقبال کس ظالم کے ساتھ ٹکرایا ہے، کون ظالم تھا، کس کے ساتھ ٹکرایا ہے، کس مظلوم کی قیادت، الیکشن لڑا ہے اقبال، الیکشن لڑا ہے، سیاست میں حصہ لیا ہے۔ میں نے کہا چلو اقبال کی مانو تو غیر سیاسی تو نہ کہو خود کو۔ 3 بندے بولے غیر سیاسی کے نام پہ، 3 بندے، کیونکہ مسجد سے سیاست کی بات آئے تو نہیں اچھی بات ہے غیر سیاسی ہے۔ میں نے کہا تم نے غیر سیاسی کی ہے اس لیے ظالم سیاست میں آ گئے۔ اقبال سیاست میں تھے، مگر بتا کون سے ظالم کے ساتھ ٹکرائے ہیں؟ اس نے ایک شعور دیا ہے اس قوم کو، ایک خطبہ ہے۔ یہ جب سارے کام لکھتے جانا، بتائیے اقبال کی تحریر کتنی ہزار کتابیں ہیں مجھے بتاؤ۔ کلیات اقبال ہے، 5-6 کتابوں کی ایک سیٹ ہے، اتنی موٹی بنتی ہے، اتنی موٹی کلیات اقبال۔ وہ سمجھانے کے لیے بھی اقبالیات کا پروفیسر الگ ہوتا ہے۔ ہر بندہ اقبال کو سمجھا سکتا نہیں، اس کے لیے وہ ہو جس نے اقبالیات میں پی ایچ ڈی کی ہو، پھر آئے پھر اقبال سمجھائے۔ میں نے کہا یہ ہے اقبال۔ پھر مد مقابل آ جاؤ دور حاضر کے سبب کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے، جس کے، اب میں گنتا جاتا ہوں تم لکھتے جانا، جس کے قرآن کے ترجمے کا نام عرفان القرآن ہے، جس نے 750 سال کے بعد امت میں پہلی کتاب تدوین حدیث میں دی، اس کا نام ہے المنہاج السوی، جس نے تقریر کے میدان میں 9,500 موضوعات پہ خطابات کیے۔ کتنے؟ 9,500 خطابات نہیں کیے، 9,500 موضوعات پہ خطاب کیے۔ ورفعنا لک ذکرک ایک ایسا خطاب ہے جس پہ 3,500 خطاب ہے ایک موضوع پہ۔ وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ کس ظالم کے ساتھ ٹکرایا ہے؟ آپ صرف اس لیے میرے دوست چند نہیں بولتے کیونکہ آپ میں سے اکثر اس کے سپورٹر ہیں۔ وقت کے سب سے بڑے دجال نواز شریف کے ساتھ ٹکرانے والے کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ اس دور میں بھی ہم فرینڈلی اپوزیشن میں نہیں ہیں، ہم جو کہہ سکتے ہیں جو کہتے ہیں، ہم اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹے ہوں تو آپ کے ہمارے درمیان ہمارا خدا ضامن ہے، ہم قیامت کے دن بھی اس عوام کے مجرم ہیں۔ مگر ایک بات ہے، مرنے کے بعد مانا تو کیا مانا، زندگی میں مانو۔ جس نے 20,000 موضوعات کا قرآن کا انسائکلوپیڈیا دیا تاکہ یہ قوم قرآن کے ساتھ رجوع کر کے اپنے آنے والی منزلوں کا تعین کر سکے، جس نے 20,000 نہیں 50,000 موضوعات پہ حدیث کا انسائکلوپیڈیا دیا، وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے۔ شعور کی اس تحریک کا نام منہاج القرآن ہے، جس کا نام ہی قرآن کا راستہ ہے۔
جس نے اتحاد امت میں اس قدر مضبوط کردار ادا کیا کہ آنے والے 500 سال میں یہ بتایا جائے گا کہ فرقوں سے نکال کر امت کس نے بنایا تھا، وہ ڈاکٹر طاہر القادری تھا۔ ہماری 40 سال کی زندگی میں کسی ایک مسلک کے خلاف ایک تقریر دکھا دو جو چور کی سزا وہ ہماری سزا، مگر ہم کہتے ہیں کہ اب دب دب کے نہیں رہنا، اب کھل کے آؤ ساتھ دو، فارم فل کرو۔ اس شعور کی تحریک میں بی بی بے نظیر بھٹو ہماری تحریک کی رفیق تھی، مگر اس کی سیاسی جماعت الگ تھی۔ جہاں پہ اختلاف ہو جائے وہاں الگ ہو جاؤ، مگر جہاں اتفاق ہے وہاں تو ساتھ رہو۔ اس سے زیادہ آسانی اور کیا پیدا کریں؟ آپ کے لیے اگلے جمعۃ المبارک سے ہم یہاں ممبرشپ فارم کا یہاں پورا ایک ڈیسک لگوائیں گے، جاتے ہوئے فارم لے کے جائیں۔ اب بھی اگر آپ پہ کوئی ذرا سا بھی کوئی اثر کی ایک ہلکی سی لہر بھی دوڑی ہو تو نماز جمعہ کے بعد تشریف رکھیں تاکہ آپ سے ملاقات ہو اور آپ کو اس دھارے میں ساتھ میں لیا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔